آج کا ہمارا لیکچر ہیئت کے لحاظ سے نظم کی اقسام پر ہے۔ اپنے پہلے لیکچر میں ہم موضوع کے لحاظ سے نظم کی اقسام پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم ہیئت کے لحاظ سے نظم کی اقسام پڑھیں گے اور مثالوں سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ نظم کو ردیف، قافیہ، بحر اور وزن کے لحاظ سے کئی اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے۔ مطلب کہ ردیف، قافیہ، بحر اور وزن میں روانی اور تسلسل کے لحاظ سے کہ مصرے برابر ہیں، ہم وزن ہے کہ نہیں ہے، ردیف برابر ہے کہ نہیں ہے، قافیہ موجود ہے کہ نہیں ہے، اس کے لحاظ سے بھی نظم کی کئی اقسام ہیں، جسے ہم کہتے ہیں ہیئت کے لحاظ سے نظم کی اقسام۔ ہیئت کے لحاظ سے نظم کی کئی اقسام ہیں۔ نمبر 1 پابند نظم، نمبر 2 معارہ نظم، نمبر 3 آزاد نظم، نمبر 4 نثری نظم۔ پابند نظم، اس میں بحر، قافیہ اور ردیف کی پابندی کی جاتی ہے اور تمام مصرے برابر ہوتے ہیں۔ مطلب کہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک لائن دوسری لائن سے یا ایک سطر دوسری لائن سے یا ایک شعر دوسرے شعر سے کتنا گہرا تعلق رکھتا ہے اور یہ آپس میں ہم وزن ہیں کہ نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں پابند نظم۔ معارہ نظم، اس میں بحر اور وزن کی پابندی تو ہوتی ہے لیکن قافیہ استعمال نہیں ہوتا، قافیہ استعمال کرنا ضروری نہیں ہوتا ہے۔ اور بحر اور وزن کی پابندی کا مطلب یہی ہے کہ ایک شعر دوسرے شعر سے کتنا گہرا تعلق رکھتا ہے اور تسلسل کے ساتھ ہے کہ نہیں ہے، اس میں روانی ہے کہ نہیں ہے، اسے کہتے ہیں معارہ نظم۔ آزاد نظم، نہ اس میں ردیف کی پابندی ہوتی ہے، نہ اس میں مصرے کی پابندی ہوتی ہے، نہ اس میں قافیے کی پابندی ہوتی ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہوتی ہے، مصرے چھوٹے بڑے ہو سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں نثری نظم پہ۔ اس میں روایتی وزن اور بحر نہیں ہوتی بلکہ نثر کی طرح جملے لکھے جاتے ہیں جن میں ایک خاص اندرونی آہنگ ہوتا ہے۔ مطلب کہ اس میں روایتی قسم کے جو بحر اور وزن ہیں ان کی پابندی نہیں کی جاتی اور جملے نثری طریقے سے لکھے جاتے ہیں، جیسے نثر ہم لکھتے ہیں نا، نثری طریقے سے لکھے جاتے ہیں۔ ہیئت کے لحاظ سے نظم کے اقسام کے بعد آتا ہے مصروں کے لحاظ سے نظم کی اقسام۔ ایک نظم میں کتنی لائنیں، سطر یا مصرے موجود ہیں، اس حساب سے نظم کو کئی اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ مصروں کے لحاظ سے نظم کی اقسام: مسدس، مخمس، رباعی یا مربع، چوتھا ہے مثلث۔ اب مسدس کی تعریف دیکھ لیتے ہیں کہ مسدس کی تعریف کیا ہے۔ مسدس ایسی نظم کو کہتے ہیں جس کے ہر بند میں 6 مصرے، 6 سطر یا 6 لائنیں ہوں۔ مسدس عربی لفظ سدس کا مشتق ہے یا سدس سے نکلا ہے جس کا مطلب 6 ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسی نظم جس کے بند میں 6 مصرے موجود ہوں اس کو مسدس کہتے ہیں۔ مخمس، مخمس ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں 5 مصرے، 5 لائنیں یا 5 سطر موجود ہوں۔ مخمس عربی لفظ خمس سے مشتق ہے یا خمس سے نکلا ہے جس کا مطلب 5 ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسی نظم جس کے بند میں 5 مصرے ہوں یا 5 لائنیں ہوں یا 5 سطر ہوں اسے مخمس کہتے ہیں۔ اب دیکھ لیتے ہیں رباعی، جس کو ہم مربع بھی کہتے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے۔ رباعی ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں 4 مصرے موجود ہوتے ہیں جس کے بند میں۔ عربی لفظ اربع سے مشتق ہے یا اربع سے نکلا ہے جس کا مطلب 4 ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسی نظم جس کے بند میں 4 مصرے ہوں، 4 سطر ہوں یا 4 لائنیں ہوں اسے ہم رباعی یا مربع کہتے ہیں۔ اب دیکھ لیتے ہیں مثلث کیا ہے۔ ایسی نظم جس کے بند میں 3 مصرے، 3 لائنیں، 3 سطر موجود ہوں، ایسی نظم کو ہم مثلث کہتے ہیں۔ مثلث عربی لفظ ثلاثہ سے مشتق ہے یا ثلاثہ سے نکلا ہے جس کا مطلب 3 کے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایسی نظم جس کے بند میں 3 لائنیں، 3 سطر یا 3 مصرے موجود ہوں اسے ہم مثلث کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا لیکچر مکمل ہوا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔